کاروباری حضرات میں ایک بہت بڑا مسئلہ پارٹنرشپ کیا ہوتا ہے کہ ہم پارٹنرشپ کریں یا نہ کریں، اور اگر ہم پارٹنرشپ کریں تو ہمیں بہت زیادہ کہانیاں اس کی فیلئر کی ملتی ہیں۔ تو ہمیں کیسے پارٹنرشپ کرنی چاہیے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور ان کے جو نقصان ہیں ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، آج ہم اس ایپیسوڈ میں اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام فواد بیگ ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ کاروباری حضرات میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پارٹنرشپ کریں تو اس کے جو نقصان ہمیں سننے کو ملتے ہیں، بہت ساری مثالیں، اس سے وہ کیسے بچ سکتے ہیں۔ پہلے آج ہم پارٹنرشپ کے جو فائدے ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان فائدوں کو اٹھانے کے لیے اس کے جو سائیڈ نقصانات ہیں وہ ہم کیا کیا طریقے اختیار کریں کہ وہ نقصان جو ہیں اس کے آنے کے چانسز کم سے کم ہو جائیں۔ تو پارٹنرشپ کا پہلے فائدہ کیا ہے؟ پارٹنرشپ دو طرح سے لوگ کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر دو لوگ آپس میں مل کے کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، ایک کام کر سکتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو دوسرا کوئی بندہ ایز انویسٹر اسے پیسے دیتا ہے، اور ایک پیسے کی بنیاد پہ پارٹنر بن جاتا ہے، دوسرا کام کی بنیاد پہ پارٹنر بن جاتا ہے۔ اس میں تو صاف مجبوری سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس میں فائدہ کیا ہے۔ اس میں فائدہ یہ کہ جس کے پاس پیسہ ہے، اسکل نہیں ہے، اس کا پیسہ یوز ہو کے اسے فائدہ مل رہا ہے۔ جس کے پاس اسکل ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کو پیسہ مل رہا ہے اور اس کو بھی کاروبار کا فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ تو بہرحال ہمیں صاف نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایسی پارٹنرشپ جس میں دونوں پیسہ بھی انویسٹ کریں اور دونوں کے پاس اسکل بھی ہو، تو وہ پارٹنرشپ کا کیا فائدہ ہے؟ اس پارٹنرشپ کا فائدہ یہ ہے کہ کاروبار جو ہے اس کی جو سمت ہوتی ہے، اگر ہم اس کو ایک سرکل کے طور پہ دیکھیں، وہ ہر طرف اس کے سامنے مسئلے ہوتے ہیں، اور ایک بندہ، بعض اوقات کاروبار میں اتنے مسئلے ہوتے ہیں جن کو مینیج کرنا ہوتا ہے کہ ایک بندہ صرف ایک طرف دیکھ سکتا ہے مسئلوں کو مینیج کرنے کے لیے، اور جو دوسری سائڈ سے آنے والے مسئلے ہوتے ہیں وہ انویزیبل ہو جاتے ہیں۔ تو دو بندوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر ایک سائڈ کے مسئلے کور کر رہا ہے تو دوسرا بندہ دوسری سائڈ کے مسئلے کور کر سکتا ہے۔ مثلاً اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک امپورٹ کا کاروبار ہے اور وہ بھی چیزیں سیل کر رہا ہے، تو امپورٹ بذات خود ایک الگ چیز ہے، ایک الگ ڈومین رکھتی ہے، پورے اس کے مسائل ہیں، اور سیل ایک الگ چیز ہے، اس کے مسائل ہیں۔ تو اگر دو لوگ مل کے یہ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو ایک امپورٹ سنبھال رہے، ایک سیل سنبھال رہے، تو یہ دو مختلف سمتیں ہیں جس میں دو بندے آسانی سے مینیج کر سکتے ہیں اور کاروبار اچھا چل سکتا ہے۔ تو پارٹنرشپ کا یہ دوسرا طریقہ ہے کہ دونوں اسکل بیسڈ پارٹنرشپ کریں، اور ایک سمت سنبھالے، دوسرا دوسری سمت، اور یہ اسی طرح سے 3 کے پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے، 4 کی بھی ہو سکتی ہے، 5 کی بھی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جتنے زیادہ لوگ ہیں، کاروبار کا جو وسعت ہے وہ اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے تاکہ سارے ایڈجسٹ ہو سکیں اور سارے اپنا اپنا کام بھی کر سکیں۔ یہ فائدے تو ہمیں نظر آ کے، لیکن اس کے بعد مسئلہ یہ کہ ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ آپ پاکستان میں جس بھی بندے سے بات کریں، چھوٹے کاروباری بندے سے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ پارٹنرشپ نہ کریں، آپ جس بھی طرح کریں اکیلے کام کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پارٹنرشپ پاکستان میں کیوں فیل ہوتی ہے؟ اس کی مین وجہ جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آئی ہے، وہ بنیادی وجہ پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ چاہے ہم بہت بڑے بڑے کاروباری حضرات کی بھی بات کریں، آپ ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے انڈیا کی کسی کمپنی سے۔ انڈیا کی ریلائنس کمپنی ہے، ٹاٹا کمپنی ہے، یہ کمپنیاں گراؤنڈ سے بلڈ ہوئی ہیں، اور آج جو ہے دنیا میں ان کا نام ہے۔ پاکستان میں ایسی کوئی کمپنی آپ کو نہیں ملتی۔ تو پاکستان میں ہم جسے بڑے کاروبار سمجھتے ہیں، دنیا میں انہیں بڑے کاروبار نہیں سمجھا جاتا، وہ بہرحال ایک چھوٹے کاروبار ہی ہیں۔ تو پاکستان کیونکہ ایک غریب ملک ہے، اور ہماری سوچ کے اندر کہیں نہ کہیں یہ غربت کے اثرات آتے رہتے ہیں، تو جیسی پارٹنرشپ ہوتی ہے اور وہ پارٹنرشپ تھوڑی سی ہی آگے بڑھتی ہے اور ابھی کاغذات پہ ہی نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ پروفٹ آئے گا اور ہم اس کو شیئر کریں گے، تو اسی وقت ہماری وہ غربت ہمارے ذہن میں جاگ جاتی ہے اور ہم لالچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار اتنا حصہ تھوڑا سا اگر زیادہ میرے پاس آ جائے، اور یہ چاہے انٹینشنلی نہ ہو، ہم ارادی طور پہ نہ کریں، غیر ارادی طور پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے بہت بڑا کہ ہمارے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس وقت جاگتے ہیں جب ذرا سا پیسہ ویزیبل ہونا شروع ہوتا ہے کاروبار میں، اور پھر مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، کاروبار الگ ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی بہت سارے کاروبار الگ ہوتے دیکھے ہیں، میں نے خود بھی پارٹنرشپس کی ہیں، وہ بھی ختم ہوئی ہیں۔ تو ان سب کو ملا کے مجھے جو سمجھ میں آیا اس میں یہ بنیادی وجہ ہے۔ اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو ختم کرنے کے لیے مجھے جو چیزیں نظر آئی ہیں وہ 2 ہیں میں۔ ایک میں چیز یہ ہے کہ پارٹنرشپ کرتے ہوئے آپ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ آپ جس سے پارٹنرشپ کر رہے ہیں اس کی بزنس میچورٹی آپ کے جتنی ہونی چاہیے۔
آپ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ پہلے سے بہت بڑا بزنس مین نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو بزنس کا نہیں پتہ اور آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کریں، اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے بزنس کا اور آپ کسی ایسے کو ان کر لیں، چاہے وہ انویسٹر ہو یا کوئی اور ہو، ورکنگ آپ کا پارٹنر ہو، جس کو کاروبار کا کم پتہ ہے۔ اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کاروباری فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو دو ایسے دماغ آپس میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں جو کاروبار کو ایک نظر سے نہیں دیکھ سکتے، ان کا لیول فرق ہوتا ہے، ایک کا زیادہ ایک کا کم ہے، تو کاروباری فیصلوں میں اعتراض آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کم علم رکھتا ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے کاروبار کو دیکھتا ہے، وہ بھی تجربے کرنا چاہتا ہے۔ جو زیادہ علم رکھتا ہے کاروبار کو، وہ تجربے کر چکا ہوتا ہے، اس کے رزلٹ آ چکے ہوتے ہیں، تو یہاں سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں اور اس کے بعد مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا فیکٹر یہ کہ آپ جب بھی کاروباری پارٹنرشپ کریں تو اپنے ذہنی لیول کے بندے کے ساتھ کریں۔ دوسری چیز یہ کہ جب بھی آپ پارٹنرشپ کریں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے بھائی ہوں، آپ کے دوست ہوں یا کوئی ان نون پرسن ہو، آپ اس کو لکھیں پارٹنرشپ کو۔ اب جب ہم کہتے ہیں لکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ لکھنا ہے کہ آج ہم دیکھیں جی دونوں 10-10 لاکھ روپے انویسٹ کر رہے ہیں، پھر ہم یہ کام کریں گے اور پھر ہم اس طرح پروفٹ شیئر کر لیں گے۔ پہلی بات تو کاروباروں میں پاکستان میں یہ بھی نہیں لکھا جاتا، لیکن یہ جو لکھنا ہے کہ ہم اتنا انویسٹ کر رہے ہیں اور اس طرح شیئر کر لیں گے، یہ ہائیلی انف نہیں ہے، بالکل بھی انف نہیں ہے۔ ہمیں کتنا لکھنا چاہیے؟ لکھنے کا مطلب پارٹنرشپ میں یہ ہے خاص طور پہ کہ جب ہماری پارٹنرشپ کسی بھی وجہ سے ختم ہو رہی ہوگی تو ہم ختم کیسے کریں گے؟ اور ہم شاید یہ معیوب سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم کام شروع کر رہے ہیں اور اس وقت ہم ایسی باتیں کریں، اور اگر ہم یہ باتیں نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو اس وقت آپ کے آس پاس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم مایوس سمجھ کے وہ نہیں لکھتے اور ساری پارٹنرشپ فیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ چیزیں لکھیں۔ اگر ایک انویسٹر ہے اور ایک ورکنگ پارٹنر ہے تو وہ یہ لکھیں کہ انویسٹر لکھے کہ آج سے جب بھی ہم یہ دیکھیں کہ کاروبار لاس میں جا رہا ہے اور انویسٹر چاہتے ہیں میں اپنی انویسٹمنٹ نکالوں تو اس کی شرائط کیا ہوں گی۔ کاروبار لاس میں نہیں جا رہا، کاروبار فائدے میں جا رہا ہے، لیکن کسی وجہ سے انویسٹر چاہتا ہے کہ میں اپنی انویسٹمنٹ نکالوں تو اس کی شرائط کیا ہوں گی۔ اگر ورکنگ پارٹنر جو ہے اگر وہ کسی وجہ سے چاہتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے کاروبار فائدے کی طرف جا رہا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اب زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اب میرے پاس سکلز ایسی ہیں، تو اگر میں اس وقت چاہتا ہوں کہ انویسٹر کا انویسٹمنٹ باہر نکالوں ود پروفٹ، تو کیا کن کن شرائط پہ میں انویسٹر کو باہر نکال سکتا ہوں؟ یہ اس وقت بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے۔ اگر یہ اس وقت نہیں ہوگی بلکہ اس وقت ہو رہی ہوگی جب لڑائی سامنے آ چکی ہوگی، تو اس وقت کبھی بھی اچھی بات چیت نہیں ہو سکتی اور آپ کو یہی باتیں بعد میں سننے کو ملتی ہیں۔ آپ کسی سے بھی بات کریں وہ کہتے ہیں جی پارٹنرشپ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہی کہ ہمیشہ پارٹنرشپ کی کلوزنگ بری ہوتی ہے ہمارے ہاں۔ پارٹنرشپ کی سٹارٹنگ ہمارے ہاں بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ پاکستان میں ایک غریب ذہنیت کی وجہ سے سارے خواب دیکھ کے ایک پارٹنرشپ سٹارٹ کرتے ہیں، کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ خواب ہوتا ہے کہ بڑا پیسہ ہوگا، بڑا کچھ ہوگا، لیکن کلوزنگ ہمیشہ بری ہوتی ہے کیونکہ ہم نے کلوزنگ کے بارے میں کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا ہوتا۔ کلوزنگ انسٹنٹینیس ہوتی ہے، فوری طور پہ ہو جاتی ہے بس، اور جب فوری طور پہ ہوتی ہے اس کو مینیج ہم نہیں کر پاتے اور وہ بڑے برے طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جس طرح نکاح ایک پارٹنرشپ ہے دو لوگوں کی، اگر اس کا یہ سسٹم کوئی ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہوتا کہ اگر یہ پارٹنرشپ نہ چل سکے تو علیحدگی کیا ہو، کس طرح ہو، اب اسلام میں اس کے رول ہیں، اگر یہ سسٹم ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہوتا تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسا ایک کیاس ہوتا، کیسی لڑائیاں ہوتی، جبکہ اسلام میں آپ کو پتہ ہے نکاح کے وقت یہ شرائط طے کی جاتی ہیں۔ ایک تو طلاق کی ویسے مین شرائط پہلے سے فکس ہیں کس کس طرح کرنی، لیکن ایکسٹرا شرائط نکاح کے وقت طے کی جاتی ہیں، اس کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح کاروبار میں سٹارٹنگ کے وقت آپ اپنے سے اپنے جیسے ذہن کے بندے کے ساتھ کاروبار کریں۔ میرے بہت سارے دوست ہیں وہ الگ سے کام کرتے ہیں، ہم بہت ساری ڈسکشن بیٹھ کے کرتے ہیں، اور میں نے اسپیسیفک کہا ہوا ہے، انہوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ ہم مل کے کبھی کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے فیصلے کرنے کے طریقے بہت مختلف ہیں۔ تو ایک تو میچورٹی لیول سیم ہونا چاہیے، دوسرا ایک کہ آپ جو بھی پارٹنرشپ کریں اس کو لکھیں کہ یہ سٹارٹ کیسے ہوگی اور یہ گرو کیسے کرے گی، اور کسی بھی وقت میں گروتھ کے وقت میں یا فیلئر کے وقت میں اسے ہم نے کلوز کیسے کرنا ہے، چاہے اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے، چاہے دوسرے فائدے کے لیے کرنا ہے، چاہے اپنے نقصان کو بچانے کے لیے کرنا ہے، جس بھی وجہ سے کلوز کرنا ہے تو اس کو کلوز کیسے کرنا ہے، یہ سب کچھ طے ہونا چاہیے، اس کو اچھی طرح سے لکھا ہونا چاہیے، اس پہ گواہوں کے سائن ہونے چاہیے۔ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ہم نے جو پہلی چیز ڈسکس کی تھی کہ پاکستان غریب ملک ہے اور ہمارے اندر لالچ جاگ جاتی ہے، تو وہ لالچ کا جو جاگنا ہے
وہ ان لکھی ہوئی باتوں کی وجہ سے تھوڑا سا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر ایک فیکٹر اور آ جاتا ہے کہ بہرحال ہم نے معاہدہ کیا بھائی، یا تو ہم معاہدے کو چینج کرنے کی بات کریں یا ہم اپنی لالچ کو اپنے اندر دبائیں تاکہ ہم آگے چل سکیں۔ تو وہ جو پہلا مسئلہ تھا، یہ ساری چیزیں اسے کم کرنے کے لیے تاکہ ہم بہتر طور پہ آگے چل سکیں۔ اگر ان ساری چیزوں کو ہم کور کریں تو پارٹنرشپ بہت اچھی چیز ہے۔ اکیلا بندہ جو کاروبار کرتا ہے وہ ایک خاص لیول سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اس کا اسکل سیٹ، اس کا چاروں طرف دیکھنے کا جو اسکلز ہوتی ہیں وہ اتنی نہیں ہو سکتی جو 2 بندوں کی ہو سکتی ہیں، جو 3 بندوں کی ملا کے ہو سکتی ہیں۔ تو اسی لیے بڑی بڑی کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ پارٹنرشپ کرتی جاتی ہیں اور دوسری کمپنیاں جو وہ آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ تو اس بارے میں اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جب بھی پارٹنرشپ کرنی ہے تو آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور ایکسپیرینس ہے جو میری باتوں میں نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں۔